کچے کے ڈاکو کو سی سی ڈی اور پولیس انکاؤنٹر میں مار تو رہی ہے، لیکن وہ ایک عبرت کا انجام بننے کی بجائے معاشرے میں ہیرو کا مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ آخر یہ ہمارے معاشرے کا المیہ کیوں ہے؟ آج اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب، بتائیے گا اس کے بارے میں تفصیلی کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کرن، پہلے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ عوام کی فیلنگ کیا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا ہے تو وہ ایک پورا عوام کے ریفلیکشن اس کے سامنے نظر آ جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقہ جات میں ایک لادی گینگ ہے، اس کے سرغنہ، ڈکیٹ یا ملزم یا مجرم، کوئی اس کو نام دے دیں کیونکہ عدالت کے سے اس کو کہیں سے سزا نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا راشد جندانی عرف کرچو یا کرچو۔ اس کو پولیس نے پکڑا، بارڈر ملٹری پولیس نے، اور بعد میں ڈیرہ غازی خان کی مبارک پولیس نے مقابلے میں مار دیا۔ وہ ڈاکو راشد جندانی، سوشل میڈیا پہ اس کی بہت وائرل فالوئنگ تھی، ڈیڈیکیٹڈ قسم کی، اور عموماً وہ اس میں کوئی علاقائی یا بلوچ نیشنلزم کے جذبات ابھارتا تھا اور اس کو بہت کومنٹ ملتے تھے۔ اب جب اس کو مقابلے میں مار دیا گیا ہے تو ایک بہت کثیر تعداد میں جو سوشل میڈیا کنزیومر ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ اسے شہید قرار دے رہے ہیں، کچھ اس کے یاڑ میں پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا طریقہ کار رہا تو اس ملک سے ڈاکو نہیں ختم ہوں گے، پولیس مقابلے جو ہے وہ جرائم کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے۔ سر، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ جو معاشرے کے لیے المیہ بننا چاہیے تھا، یہ معاشرے میں اب ہیرو بنتے جا رہے ہیں مزید؟ دیکھیں، عوام کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے اپنی فرسٹریشن کو ظاہر کرنے کی۔ راشد جندانی اور کرچو کو جو لوگ شہید قرار دے رہے ہیں وہ اس کی ایک ویلڈ ریزن دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ اس کی وہ ویڈیو لگاتے ہیں جس میں وہ جو راشد جندانی عرف کرچو ایک ویڈیو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہا ہے کہ جی میں نے ہر قسم کے جرائم سے توبہ کر لی ہے اور میں اب پہاڑوں میں ایک سکون کی زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ میرے گھر والوں کو تنگ نہ کریں۔ اور ان کے گھر جا کے وہ پولیس نے کوئی فائرنگ کی تھی تو اس کا کہہ رہا تھا کہ پھر آپ ہمیں ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس کے نیچے کمنٹ دیکھیں تو وہ کوئی اس کو اللہ کا ولی قرار دے رہا ہے اور کوئی ایک بہت اچھا نیک انسان بنا کے پیش کر رہا ہے۔ پھر جب وہ اریسٹ ہوا تو اس کے پیچھے خبریں یہ چلیں کہ اس پولیس نے اس کے والد کو مجبور کیا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ سرنڈر کرے اور ہم اسے انصاف دلائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق کوئی قبائلی سردار بھی اس معاملے میں جو انوالو ہوئے اور انہوں نے بھی انفورس کیا اس کے باپ کو کہ جی آپ راشد کو کہیں کہ وہ سرنڈر کر دے۔ جب اس نے سرنڈر کیا بی ایم پی پولیس کے اس میں ان کے ایریا میں جورسڈکشن میں، تو انہوں نے 3 دن اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس دوران اس کی کچھ تصاویر وائرل بھی ہوئی کہ وہ لاک اپ میں کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کو پولیس جو ہے نا وہ گاڑی میں بٹھا رہی ہے۔ تو وہاں پہ بھی سارے جو کومنٹس ہیں اس کو ایک ہیرو ایلیمنٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ بی ایم پی سے مبارک پولیس نے اپنے ریمانڈ میں لیا اور اگلے دن اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا۔ تو یہاں سے عوام کا جو ہے نا دوسری طرح کا ری ایکشن شروع ہوا کہ ایک آدمی جیسے نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کیا، نہ کہ پولیس نے اس کو جا کے کہیں کوئی مقابلہ کر کے پکڑا تھا، ریڈ کر کے گرفتار کیا تھا۔ تو ایک مجرم جب وہ کوئی اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے انصاف کا بندوبست کرتی، نہ کہ ایک بلٹ کے ذریعے آپ نے اس کو وہ کر دیا۔ اب عوام کا خیال ہے کہ اگر راشد جندانی کے ساتھ انصاف ہوتا اور اس کا ایک ٹرائل ہوتا جس میں کوئی سزا ہو جاتی تو دوسرے جو گینگ ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک ری انفورسمنٹ ہوتی کہ وہ بھی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے، کیونکہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں آج کل ہر گینگ کا ہر گینگسٹر سوشل میڈیا پہ ہے، ٹک ٹاک نہیں فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہے۔
اور ان کی جو گینگ وار ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ میں تمہارے کل گھر کے سامنے آ کے فائرنگ کروں گا, کل میں تمہارے گھر کے سامنے آ کے 2 گھنٹے بیٹھوں گا, جو تم نے میرا کرنا ہے کر لیں. تو جو گینگ وار ہے وہ ساری ڈیجیٹل چلی گئی ہے. وہاں سے جو ویڈیوز ہیں وہ جو ڈکیٹس ہیں ان کے لائف سٹائل کا بھی پتہ دیتے ہیں. موسٹلی جو جب ان کا جو بیک گراؤنڈ رہن سہن دکھایا جاتا ہے وہ پہاڑ ہی ہوتے ہیں. یہ جو سلیمان رینج کے پہاڑ ہیں ان میں عموماً یہ فلم آئی جاتی ہے. بلوچستان کا ایریا ہے, وہی ان کی ہائیڈ آؤٹس ہوتی ہیں. وہاں پہ ذرا پولیس کی عملداری کم ہوتی ہے اور ان کو لوکل فیسیلیٹیٹر بھی مل جاتے ہیں, سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں, تو ادھر سے آتے ہیں اور ادھر سے جرم کر کے چلے جاتے ہیں. تو ویڈیوز ان کے لائف سٹائل کا پتہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح رہتے ہیں. کوئی آسان زندگی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے. موٹر سائیکلوں پہ عموماً وہ سفر کرتے ہیں, اپنے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کبھی اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اسلحہ اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ جی ادھر علاقے میں جو لوکل انڈسٹری ہے انہوں نے سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ادا نہیں کی. ہمارے جو گاؤں ہیں, ہماری بستیاں, ان میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ سکول ہے, غربت ہے, اور ان فیکٹریوں نے ادھر کے وسائل استعمال کر کے سیمنٹ بنائی اور دوسرے منرلز کو ادھر سے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ہم نے اپنے علاقے کے حقوق کے لیے یہ اسلحہ اٹھایا ہے, اگر ہماری آواز سن لی جائے تو وہ کر دے. ان کا یہ اقدام پتہ نہیں وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو بھی ہو نیچے جو ان کے کمنٹس دیکھیں تو اس پہ سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ زبردست جناب, کمانڈر صاحب, چیف صاحب. اور پھر جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو اور مار دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سارے لوگ شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہیں سے میں اس ایشو کو اٹھانا چاہتا تھا. یہ آپ ہمارے ویژول میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ کمنٹس وہ کر رہے ہیں. کرن جو موسٹلی یہ اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں, یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں, یا لادی گینگ یا ڈی جے خان کے ٹرائبل ایریاز میں جو ہے, یہ بھی ایک کچے کا علاقہ ہو جاتا ہے یا پہاڑی, یہ اپنی ویڈیوز میں بلوچی سانگ اور بلوچی میوزک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا کسی حد تک سرائکی میوزک ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ ایک جو لوکل نیشنلزم کا جو ایموشن ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت خطرناک ویپن بن چکا ہے, اس پہ قابو پانا چاہیے. اس پہ پتہ نہیں کس طرح قابو پایا جائے گا. وہ بین کرتے ہیں, وہ وی پی این آ جاتی ہے, کوئی دوسرا ایک آپ آئی ڈی کو بلاک کرواتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا آئی ڈی بن جاتا ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے اپنی ریٹ قائم کرے, ان ڈاکوں کو پکڑے, اور ان کے ساتھ ایک جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے تحت ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. پولیس مقابلے اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو یہ پولیس مقابلے ہماری زندگی میں کوئی نیا ہی لفظ تھا. یہ شروع ہوا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے 1997 جب بنے, تو انہوں نے کہا کہ جی عدالتی سسٹم سے یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ جرائم کی دنیا میں آ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو اغوا برائے تاوان کرے, جو ڈکیٹی کے دوران ریپ کرے یا قتل کرے, یا بہت ہی ایک ہارڈنڈ قسم کا ڈکیٹ ہو, کچھ انہوں نے کیٹیگریز بنائی, ان کو پولیس مقابلوں میں پار کر دیا جائے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو سلسلہ ختم تو نہیں ہوا. اگر پولیس مقابلوں سے جرائم کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دل میں کوئی خوف آنا ہوتا تو وہ اس وقت ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ کم ہو چکا ہوتا. لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پورے علاقے ڈسٹرکٹ جو ہیں, رحیم یار خان ہو گیا, ڈی جی خان کا کچے کا ایریا ہو گیا, یا راجن پور کا ہو گیا, آگے وہ سندھ کے ایریاز جو ہیں, گھوٹکی, کشمور, ان دریا کے علاقوں کے ساتھ, اور ادھر وہ بالکل ہی
नो गो एरियाज बन गए। इसी तरह आप शहरों में आ जाएं, इधर पता चला जी वो बलाज को एक और डॉन ने कत्ल कर दिया, उस डॉन के पीछे एक और डॉन की दुश्मनी थी। तो यहाँ पे शहरों में एक अपनी अंडरवर्ल्ड की दुनिया है जो ऑपरेट कर रही है। इनके साथ भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन बात ख़त्म नहीं हो रही। तो इसका हल भी तो कोई ढूंढना है ना। सर आपने बात की डिजिटल वॉर की, तो मेरे ख्याल से हाथों में असला उठा के या लहराने से बेहतर नहीं है कि ये डिजिटल वॉर ही की जाए, कि अगर मुझे किसी का कोई कमेंट पसंद नहीं आएगा या मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आएगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं उसको डायरेक्ट जाके गोली ही मार दूं। ये तो आपने बहुत आसान हल बता दिया, और आपके ख्याल में यहाँ से ही सारे मसले हल हो जाएंगे। ब्लॉक करने से उससे तो कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना कि वो एक राशिद जंदानी और करचू ने अपना चैनल बनाया, तो उसके नीचे उसके फॉलोअर आ गए, अब वो मर गया, उसका चैनल तो एक तरह का इनऑपरेट हो गया ना। लेकिन उसको जो हीरो एलिमेंट के तौर पे पेश करने वाली इतनी बहुत आवाम की तादाद सामने आ गई अंधी है। तकलीद ये जो है, इसके हम पहले भी खिलाफ थे, क्योंकि खान साहब की अगर जलसों की बात करें, उनकी मकबूलियत का ग्राफ एकदम से नीचे आया है। एक तो वो खुद जेल में है, दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग हैं वो ट्विटर पे बैठ के डट के गालियां दे देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो ये डिजिटल वॉर जो है ना, ये हमारी फिजिबिलिटी को भी टॉर्चर कर रही है इस वक्त मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये डिजिटल स्पेसेस, ये तो एक दुनिया में हकीकत बन चुकी है। अब मसला ये है कि इसका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करना है। ये डिजिटल स्पेसेस हम एंटी टेररिज्म टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा इस वक्त नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत या पुलिस या CCD इस वक्त जो इक़दाम कर रही है, तो डिजिटल स्पेसेस पे उनके बारे में क्या रिएक्शन आ रहा है। इसका हल ये नहीं है कि हम उनका जाके गला दबो। हमें तो जो सोशल मीडिया है, ये एक तरह की मुआशरे की तस्वीर कशी कर रहा है कि भाई आप जो इक़दाम उठा रहे हैं तो अवाम में उसके बारे में ये फीलिंग है, तो हमें उन फीलिंग्स को लेके आगे अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है कि आइंदा हमने डाकुओं को कैसे इंगेज करना है, उनको पकड़ना है, उनके साथ आगे कैसे ट्रीट करना है। रूट काजेज देखें कि ये लोग डाकू क्यों बनते हैं। मेरा जो ख्याल है कि जो इस वक्त सारे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं कच्चे के इलाके में, उसकी एक वाहिद रीज़न ये है कि उन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता। उनकी कोई ज़मीन होती है, उस पर फसल होती है, वो आ जाती है, तो अब भी क्या करें। तो एक एडवेंचर के तौर पे वो कोई एक छोटे मोटे क्राइम से शुरू होते हैं और उसके बाद जाके रोड रॉबरी करते हैं। रोड रॉबरी के बाद उनका अगला स्टेप होता है अगवा बरए तवान, और अगवा बरए तवान से पैसे आ गए, अब भी क्या होता है, अब हमारी जी रिकग्निशन हो। उनकी फिर आपस में जो वार गैंग्स हैं, उनकी आपस में राइवलरी चल रही होती है, तो वहाँ से वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, गालियाँ देते हैं। नीचे जो अवाम है वो एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, अभी अब वो आपको याद होगा वो कच्चे के इलाके से वो जो एक मारा गया शाहिद लुंड, तो उसकी बहुत ज़्यादा मैसिव फॉलोइंग हो गई थी, और वो अपने चैनल पे बैठकर दूसरे डाकू का चैनल जो है ना वो उसका बनाता था और कहता था कि इसको आप फॉलो करें, हैं। तो वो एक किस्म की सेलिब्रिटी बन गया था। लोग उसके जो वीडियोस होती थी उसको देखते थे, और वो तो किसी हद तक पॉलिटिकल सरमन भी करने लग गया था। बस PR रह गई थी उसकी, कैंपेन्स आनी नहीं वो सारा कुछ उसको कोई कैंपेन वाले कोई वो नहीं गए साथ, वो तो पूरा एक तकरीर करके एंड पे नारा लगाता था पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो ये शायद और फिर उसको ये गैंग वार में वो मारा गया, एक और गैंगस्टर ने उसको मार दिया। अब उसका छोटा भाई वो मीडिया पे है, सोशल सर अगर पुलिस के रोल की बात करें तो क्या ये डाकू पुलिस की वजह से ही नहीं बनते हैं? कि अगर मेरे साथ फर्ज करें कि मेरे साथ कोई मसला हुआ है, कोई डकैती हुई है, तो पुलिस तो
بائکس پر بھی مل جاتی ہیں، سڑکوں پر، ہر جگہ پر. لیکن مجھے پتا ہے کہ پولیس تک جانا آسان ہے، لیکن پولیس کے آگے کارروائی لے کے جانا، کورٹ کچہریوں کے دھکے کھانا اور سسٹم کے ساتھ ٹکرانا وہ تھوڑا مشکل ہے. تو اسی وجہ سے بھی ڈاکو کو تقویت زیادہ مل جاتی ہے کہ وہ سپر اسٹار اور ہیرو بن کے سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. میں جو بات کر رہا تھا کہ جو زیادہ تر جو گینگسٹر بنے ہیں کچے کے علاقے میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے نہیں. اسی طرح کی کچھ سٹڈیز ہیں جو قبائلی علاقہ جات تھے، فارمر قبائلی علاقہ جات، یہ خیبر پختونخوا کے، اب تو وہ ضم ہو گئے، باقاعدہ ریگولر ایریاز بن گئے ہیں، باجوڑ ہو گیا. اور تو ادھر کے لوگوں کے بارے میں بھی یہی تھا کہ نوجوانوں کے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں، تو وہ طالبان کے ہتھے چڑھ جاتے تھے اور ادھر سے وہ پھر ہارڈ کور ملیٹنٹ بن جاتے تھے. پھر اس جرم کی دنیا میں جب کوئی ایک بندہ قدم رکھتا ہے تو وہ پولیس کو یا سیکیورٹی فورسز کو مطلوب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس نے ہارڈ کرمنل ہی بننا ہوتا ہے. تو یہ تو باقاعدہ وہ ہوگی. اس کے لیے ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کو کیسے انگیج کیا جائے کہ جیسے یہ گینگسٹر بننا بند ہو جائے، گینگ جو بننا بند ہو جائے. میرے پنجاب یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، رحیم یار خان سے تعلق ہے، تو ان کی پوسٹنگ ایک دفعہ ہوئی ادھر کچے کے ایریا میں، جہاں پہ پولیس کو انہوں نے اٹیک کر کے شہید کر دیا تھا 5-6 پولیس والوں کو. تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا جی ادھر کتنے لوگ ہیں جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچے کے ڈاکو ہیں؟ تو اس نے کہا جی علاقہ بھونگ سے جو دریا کا باندھ ہے اور ادھر پولیس کی پوسٹ ہیں، پولیس کی پوسٹ جب ختم ہوتی ہے تو پھر آگے جا کے ایک کیمپ 1 ہے، آگے 3 کلومیٹر جا کے دوسرا کیمپ 2 ہے. اب وہ ڈیپ کچا کا ایریا، ریورن ایریا ہے، آس پاس جو ہے نا گنے کی فصل ہوتی ہے. اس نے کہا جی اس ایریا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی گھر ہے، جو بھی گاؤں، جو بھی بستی، ہر کوئی اپنے طور پہ ایک قسم کا گینگسٹر ہے، چھپا ہوا ہے. کوئی فیسیلیٹیٹر ہے، کوئی ایکٹیو ہے، کچھ کا پتہ عوام کو ہے، کچھ کا پتہ نہیں ہے. لیکن ادھر عملی طور پر جو پولیس کی ریٹ ہے وہ نہیں ہے. پولیس نے جب بھی ادھر آپریشن کی ہے وہ بختر بند گاڑیاں لے کے جاتے ہیں مخصوص ٹائم کے لیے، 2 گھنٹے 10 گھنٹے آپریشن رہا، اس کے بعد وہ ریٹریٹ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. جتنی دیر آپریشن رہا وہ ڈاکو اپنی ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے، چھپ گئے، بھاگ گئے. پولیس مستقل ادھر رہ نہیں سکتی، وہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی وہی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ڈیجیٹل سپیسز کا استعمال ان ڈاکو نے بہت یعنی کہ ہم کہیں سمارٹلی کیا ہے. آج کل آپ سنتی ہوں گی کہ وہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ فون کرتے ہیں، آگے سے وہ کوئی لڑکی کی آواز میں کسی کو وہ ٹریپ کرتا ہے، پھر اس کو بلاتے ہیں. اسی طرح کسی ٹریڈر کو بلاتے ہیں کہ جی آپ کو سستا ہم ٹریکٹر دیتے ہیں. تو وہ ڈیجیٹل سپیسز کو استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ادھر بلاتے ہیں اور بعد میں ان کو اغوا برائے توان کا ٹول استعمال کرتے ہیں. خیر ہماری بات چل رہی تھی کہ آج کل جو عوام کا پرسیپشن ہے ان ڈاکو کے بارے میں وہ کیا بنتا جا رہا ہے. تو راشد جندانی کے کیس میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو عوام کی فیلنگ ہے وہ راشد جندانی کی اس میں جا رہی ہے. ایک ڈیرہ غازی خان کے صحافی ہیں، انہوں نے جب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کی مقابلے کی خبر کو شیئر اس طرح کیا کہ راشد جندانی واصل جہنم ہو گیا ہے. خیر یہ بھی ایک بالکل ہی غیر صحافتی زبان ہے اور یہ صحافت کا کام نہیں ہے کہ کسی کو واصل جہنم کرے اور کسی کو شہید کرے. صحافی کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس جو فیکٹس ہیں انہی کو بیان کرے. تو عوام نے اس صحافی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں جی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے، خاص کر اس شہید کے بارے میں جو اپنے والد کے کہنے میں اس نے پولیس کے سامنے سرنڈر کیا. تو میں تو حکومت سے آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ اگر انہی ڈیجیٹل وائسز کو وہ سٹڈی کر لیں تو انہیں اپنی جو آئندہ کی اسٹریٹجی بنانے میں بہت ہیلپ ملے گی. اور ایٹ دا اینڈ یہ پولیس مقابلے جرائم کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے.
سر میں یہ کنکلوژن پہ پہنچی ہوں کہ جو کچے کے علاقے میں ویلے ہیں وہ وہاں کے ڈاکو ہیں، اور جو پنجاب میں ویلے ہیں وہ یہاں کے پولیس والے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔